ایرانی صدر کے ریسنٹ پاکستانی وزٹ کو بہت زیادہ انٹرنیشنل کوریج ملی۔ اس وزٹ کو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے، اسپیشلی ان کنٹیکسٹ آف ریسنٹ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا ایز ایرانی پریزیڈنٹ پاکستان میں پہلا وزٹ ہے۔ اس وزٹ کو انٹرنیشنل کوریج کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک کوریج بھی ملی۔ پاکستان نے ریڈ کارپٹ بچھایا، بہت ہی وارم ویلکم ہوا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سب سے پہلے لاہور میں لینڈ کیا، علامہ اقبال کے مقبرے پہ حاضری دی۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا ایران اور اسرائیل کی وار کے بعد بھی یہ پاکستان میں ایک امپورٹنٹ وزٹ ہے۔ ایک طرح سے ایران کا یو ایس اور اسرائیل کو ایک پیغام ہے کہ وہ ریجن میں تنہا نہیں ہے۔ وزٹ کے دوران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اسپیشل میسج دیا کہ وہ پاکستان میں شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ اینٹی پاکستانی فورسز کی طرف سے یہ کوشچن ریز کیے گئے کہ پاکستان نے ایسا کیا کیا ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ خود اس چیز کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان آج کل UN سیکیورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے۔ اس ممبرشپ کو لیوریج کرتے ہوئے پاکستان نے ایران کی سپورٹ میں UNSC کی ایک اسپیشل میٹنگ بلائی تھی۔ اس میٹنگ کے دوران پاکستان نے ایران کی سپورٹ میں بہت ہی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دیے اور اسرائیل کی ایگریشن کو کنڈیم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان IAEA کا بھی ممبر ہے۔ اس کی میٹنگز کے دوران بھی پاکستان نے ایران کے موقف کو فیور کیا۔ اسرائیل کے ایران پہ اٹیک کے بعد پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے بھی ایران کی سپورٹ میں ایک ریزولوشن اڈاپٹ کی، جو ایک کراس پارٹی ریزولوشن تھی۔ ان ساری ڈیولپمنٹ کے کنٹیکسٹ میں ایران نے پاکستان کی اس سپورٹ کو اپریشیٹ کیا۔ ایران کے پریزیڈنٹ کا پاکستان میں ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا۔ ایرانین پریزیڈنٹ اپنے ایک بہت بڑی ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان میں آئے تھے۔ ان کی ہائی لیول میٹنگز ہوئی، جس میں اسپیشلی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگز ہیں۔ اس کے علاوہ باقی منسٹر لیول پہ بھی کافی میٹنگز ہوئیں، انٹریکشنز ہوئے، کافی ایشوز ڈسکس ہوئے۔ اس وزٹ کی ایک ریمارکیبل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وزٹ کے دوران 12 MOUs سائن کیے گئے۔ یہ MOUs ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ تھے، جس میں ٹورزم، ایگریکلچر، IT، جوڈیشل کوآپریشن ایٹسیٹرا شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈ پہ بھی ایگریمنٹ سائن کیے گئے اور یہ کمٹ کیا گیا کہ نیکسٹ 5 ایئرز میں پاکستان اور ایران کے بیچ میں ٹریڈ کو $10 بلین تک پہنچا دیا جائے گا۔ پاکستان اور ایران کے بیچ کرنٹلی ٹریڈ کا والیوم $3 بلین ہے۔ ٹریڈ کے علاوہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں سیکیورٹی کوآپریشن کے لیے بھی ایگریمنٹ سائن کیے گئے۔ پاکستان اور ایران کے بیچ میں 900 کلومیٹر پہ سیکیورٹی سچویشن دونوں کنٹریز کے لیے کنسرن کا باعث ہے۔ دونوں کنٹریز کے لیے سیکیورٹی چیلنجز مشترکہ ہیں۔ ایران اور پاکستان کے بیچ میں جو بارڈر ہے اس پہ کرائم، سمگلنگ، ٹریفکنگ، اس کے ساتھ ساتھ ٹیررزم میجر تھریٹس ہیں اور کنسرن کا باعث ہیں۔ ان ایشوز کی وجہ سے کچھ ٹائم پہ دونوں کنٹریز کے بیچ میں کشیدگی بھی رہی۔ اس وزٹ کے دوران سائن کیے گئے MOUs کو اگر اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے تو دونوں کنٹریز کے بیچ میں ٹریڈ کے ساتھ ساتھ تعلقات میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن ان تعلقات کی بہتری کے لیے کچھ چیلنجز ایسے ہیں جو ان میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے ہیں۔ بلوچستان سے ریلیٹڈ ٹیررزم دونوں کنٹریز کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہ دونوں کنٹریز کولیبریشن کے ساتھ اس چیلنج کے ساتھ نپٹ سکتے ہیں۔ ایران اور پاکستان کے بیچ میں CPEC انٹیگریشن پہ بھی بات ہوئی۔ ایران نے پاکستان کو چابہار اور گوادر پورٹ کے کولیبریشن کے لیے بھی ڈسکشن کی۔ یہ ڈیولپمنٹس کافی انکریجنگ ہے، لیکن اس بیچ میں ایک سب سے بڑا کنسرن ایران اور پاکستان کے بیچ میں پائپ لائن کا ایشو ہے۔ انڈیا نے اس پروجیکٹ سے 2008 میں وڈرا کر لیا تھا، لیکن پاکستان نے وڈرا نہیں کیا۔ US کی سینکشن کی وجہ سے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی۔ ایران نے اس پہ اپنے حصے کا کام مکمل کر لیا ہے، جبکہ پاکستان نے US سینکشن کی وجہ سے اس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ ایران اس کیس کو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں لے گیا ہے۔ اگر پاکستان اس گیون ٹائم پیریڈ میں اپنا کام مکمل نہیں کرتا تو اس کو ایران کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، جو کہ ایک بہت ہی بھاری رقم ہے۔ پاکستان نے 2 انٹرنیشنل لا فرمز کو بھی ہائر کیا ہے۔ اگر یہ ایشو امیکیبلی سالو نہ ہوا تو دونوں کنٹریز کے بیچ میں ریلیشنز کو خراب کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔
ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وزٹ ایک سمبولک اور ڈپلومیٹک ریسیٹ تھا۔ پاکستان اور ایران کے بیچ میں اچھے تعلقات کی امید کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ نگہبان۔